वابستگی ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس نے اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں کیسے جاؤں گا؟ اس نے بے یقینی سے سارا آپا کو دیکھا جو اس کی حیرانی پر حیران ہو رہی تھی۔ کیا مطلب تم کیسے؟ وہ بگڑ کے بولی۔ پھپھو نے اتنے اصرار سے بلایا ہے شادی پہ، میرے ساتھ شرکت کرنے چلو۔ صادق نے معذرت کر لی ہے، کام کی فکر نہیں کرو، ہارون بھائی اور یہ سب دیکھ لیں گے، ایک ہفتے کی تو بات ہے بس۔ وہ سارا پروگرام بنا کر بیٹھی تھی، شاید اسے بس انفارم کرنا رہ گیا تھا۔ اس کا دل جل کے خاک ہوا۔ ایک ہفتہ لاہور، زونی نے اس کا حشر کر دینا تھا۔ جو وعدے باتیں دونوں نے سمندر سے واپسی پر کیے تھے، سب کے سب پر پانی پھر جاتا۔ کیا سوچنے بیٹھ گئے؟ تیاری کر لو، بس کچھ دنوں کی بات ہے، ان کے علاوہ اور ہے کون ہمارا؟ سارا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت 27 سال کا نہیں، 7 سال کا بچہ محسوس ہو رہا تھا جسے زبردستی کہیں لے جایا جا رہا ہو۔ رشتے کے نام پر دونوں کے پاس ان کے محروم والدین کی ایک کزن ہی تھی جنہوں نے پھپھو ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ اب شادی کے بعد سارا میر کو اپنے ساتھ ہی کراچی لے آئی تھی تاکہ وہ بھائی کا خیال رکھ سکے، کیونکہ اب پھپھو میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں میں مدغم ہو چکی تھی۔ زونی کو بھی لے چلتے ہیں، اس نے بہت سوچ کے سارا کو مشورہ دیا۔ ہیں؟ سارا کی حیرت بجا تھی۔ وہ کیسے جائے گی؟ اس کا اسکول مدرسہ سب ہے۔ نہیں نہیں، انہوں نے فوراً اس کا آئیڈیا رد کیا۔ وہ جانتی تھی اس نے زونی کا ہی سوچ کے بولا ہوگا، کیونکہ وہ میر کو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ ہارون بھائی سے میں بات کر لوں گا۔ میر نے ان کی پریشانی سمجھتے ہوئے مزید خدمات پیش کی۔ بات تو میں بھی کر لوں، مگر پرایا شہر اور گھر، ذمہ داری ہوتی ہے لڑکیوں کی، میرا دل نہیں مان رہا۔ انہوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے۔ آپ کو لگتا ہے میں زونی سے غافل ہوں گا؟ میر نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ زونی سے تو نہیں ہوگے، مگر اس کی وجہ سے سب سے غافل ہو جاؤ گے تم۔ انہوں نے بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اصل بات بیان کی۔ میر لاجواب سا ہو گیا۔ وہ دادا کے پاس بیٹھا تھا جب سامنے سے عباد اور زونی مدرسے سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بلیک فراک پجامے پہ لال دوپٹہ طریقے سے جمائے وہ سہج سہج کے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور میر کے حواس جا رہے تھے۔ السلام علیکم میر بھائی، عباد نے اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، جبکہ زونی نے دادا کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے لعنت دکھائی۔ ارے وہ اس کے انداز پہ دل کھول کے ہنس رہا تھا۔ چائے لاتی نغمہ آپو نے اسے گھور کے ڈانٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ دادا نے اسے ٹوکا۔ کتنے بڑے ہیں آپ سے میر، سلام کیا کریں۔ نغمہ آپو نے بھی اسے فہماشی ڈانٹا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ سب کو اعلانیہ سناتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ میر نے اٹھتے ہوئے نغمہ آپو کو مخاطب کر کے پوچھا۔ ارے وہ دلہن آئی تھی، بتا رہی تھی کہ تم لوگ لاہور جا رہے ہو، تب سے منہ بنا رکھا ہے اس نے۔ دادا نے اس کی مشکل آسان کی۔ ہاں بھابھی آئی تھی صبح 1-2 کام کروانے مجھ سے، نغمہ آگے سے بولی۔ اف! میر نے بے ساختہ بالوں کو پکڑا۔ وہ خود اپنے طریقے سے زونی کو بتا کر جانا چاہتا تھا۔ وہ جتنی تیز تھی اتنی ہی حساس اور گہری بھی۔ اتنی کم عمری میں ہی اس نے میر جیسے کو چاروں شانے چت کر رکھا تھا۔ اچھا میں مناتا ہوں اسے، وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، وہ واقف تھے زونی کے لیے اس کے جو جذبات تھے، مگر جذبات کے دھارے کتنے رخ موڑ چکے تھے، اس سب سے وہ سب انجان تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی۔ دوپٹہ جو اب تک سر پر تھا اس کے برابر میں پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ زونی، میر نے آہستگی سے پکارا۔ جاؤ تو، وہ بولی تو آواز میں نمی تھی۔ میر کے دل کو کچھ ہوا۔ تم چلے جاؤ گے؟ میں کیا کروں گی؟ عباد بھی مجھے تنگ کرے گا۔ وہ اٹھ کے منہ بسور کے بیٹھ گئی، آنکھوں کے کنارے گیلے تھے۔ ارے! میر نے اسے تھام کے قریب کیا۔ میں بس 7 دنوں کے لیے جا رہا ہوں اور کال کروں گا وہاں سے، اور عباد کو تو میں سیدھا گھر کے جاؤں گا۔ ڈونٹ وری میری جان۔ میر نے اسے ڈھیر ساری تسلی دی، حالانکہ وہ جانتا تھا یہ کافی نہیں۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے بھیج کے دلاسے دے، مگر اسے خود پر قابو پانا پڑا۔ جو بات ذہن میں قیامت اٹھا چکی تھی وہ اسے لبوں تک کیسے لاتا؟ ایک ہفتہ لاہور میں اس نے کیسے کاٹا یہ صرف وہ اور اللہ جانتا تھا۔ سارا آپا تو رشتہ داریاں نبھانے میں مگن تھی اور وہ ہم عمر لڑکیوں کی چٹک بٹک دیکھ دیکھ کر بیزار سا منہ بنائے 10 دفعہ ہارون بھائی کو کال ملا کر زونی سے بات کر چکا تھا۔ میر اس سے ملو، عائشہ۔ سارا آپا نے اسے بلا کر مخاطب کیا جو سر جھکائے اپنی ادھیڑ بن میں لگا تھا، جو اس کے سر پر کسی لڑکی کو لے کر کھڑی تھی۔ یہ پھپھو کے وہ ایبٹ آباد والے بھائی کی بھانجی۔ انہوں نے لمبا چوڑا تعارف سا دیا جو میر کے سر سے اوپر سے گزر گیا۔ ویسے بھی جب دل کہیں لگ جائے تو کہیں دل نہیں لگتا۔ میر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ عائشہ نے سلام میں پہل کی۔ اس نے بہت بے نیازی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ سارا کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ آپ جائیں، ہم کر لیں گے بات۔ عائشہ نے دلکشی سے مسکرا کر بات کو مزید آگے بڑھایا۔ وہ آسانی سے ٹالنے والی نہیں تھی۔ میر نے ناگواری سے آپا کو وہاں سے جاتے ہوئے اور اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب عائشہ اس کے روبرو تھی۔ وہ بالشبہ ایک پیاری اور پر اعتماد لڑکی تھی، مگر رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روپ۔ اب کیا کریں گے ہم؟ کوئی شہکار دیکھ کر میرے سے مکمل نظر انداز کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا آپا کا اسے یہاں لانے کا مقصد۔ لگتا ہے آپ یہاں آ کر خاص انجوائے نہیں کر رہے۔ عائشہ نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ میرا سب کچھ کراچی میں ہے اس لیے، میر نے اسے جتانے والے لہجے میں جواب دیا۔ اس ایک جملے میں اتنا کچھ تھا کہ اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ یکدم اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور میر کی گہری جاذب سے مسکراہٹ ابھری۔ وہ کہیں اور ہی ہو آیا تھا، فتنہ کہیں کی۔ وہ زیر لب خود سے ہم کلام ہو کر مسکرا رہا تھا۔ سارا آپا نے دور سے اسے مسکراتے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ یقیناً اسے عائشہ پسند آ گئی تھی۔ وہ میر کی جلد از جلد شادی کی منتظر تھی۔ ارے بس پوچھے مت، مزہ بھی بہت آیا اور تھکن بھی بہت ہو گئی کافی۔ وہ سب اس وقت میر کے گھر کے لان میں شام کی چائے پی رہے تھے۔ سارا آپا نے واپس آ کر انہیں چائے پہ مدعو کیا تھا۔ ان کے پیچھے صادق کا پورا خیال نغمہ اور دادا نے رکھا تھا۔ ان کے درمیان رشتہ بہت گہرا تھا۔ دونوں فیملیز دو جسم ایک جان کے مانند تھے، اور اس میں سے سب سے بڑا ہاتھ اعتبار کا تھا جو وہ لوگ ایک دوسرے پر کرتے تھے۔ وہ سب کے درمیان مسکراتے ہوئے چائے پی رہا تھا۔ زونی کے منہ میں بھی بسکٹ کبھی کیک ڈال کر اسے منانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ وہ چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں رکھتی اور پھر منہ بنا بنا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میر سے سو جان فدا نظروں سے گھیرے ہوئے تھا۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کی فتنہ۔ ویسے بھائی میر، جو اس کی اداسی تھی نا تمہارے پیچھے، ہمیں ڈر ہے یہ تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی۔ ہارون بھائی کی بات پر دادا سمیت سب نے کہکا لگا کر زونی کو دیکھا۔ میر نے کہا تھا اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ زونی کے جملے سے لان میں کوئی دھماکہ سا ہوا۔ میر نے حیرت سے اسے، جبکہ سب نے میر کو حیرت سے دیکھا۔ کہیں کچھ غلط ہو گیا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے لان سے بھاگ گئی۔ سب ہکا بکا سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سارا میر کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میر گلا کھنگار کے کرسی پہ آگے ہوا۔ جاری رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔